اب آپ کو بیان کریں گے اپنے اگلے برج کے بارے میں، جو کہ برج سنبلہ، کہ ان کا 1 سے 10 اگست کا یہ عشرہ ان کے لیے کیا کچھ لے کر آ رہا ہے۔ وہ لوگ جو 24 اگست سے 22 ستمبر کے عرصے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج سنبلہ کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو تو اور ان کا نام پے یا غائن سے شروع ہوتا ہے تو بھی برج سنبلہ کے تحت آتے ہیں۔ اس عرصے کے دوران آپ کی اولاد کے معاملات آپ کے لیے کافی اہمیت اختیار کر جائیں گے، اور اولاد کے حوالے سے کئی یہ خوشخبری بھی سننے کے امکانات نظر آتے ہیں۔ وہ لوگ جو بے اولاد ہیں، اس معاملے کے حوالے سے آپ ذاتی مشاورت چاہتے ہیں یا روحانی حل کی تلاش میں ہیں تو آپ ہمارے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی اس حوالے سے بہتر رہنمائی کر دی جائے گی۔ وہ لوگ جو بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں یا وہ لوگ جو امیگریشن کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، اس عشرے میں ان معاملات کے حوالے سے کوئی سٹیپ لینا آپ کے لیے اتنے کوئی بہتر نتائج کو ظاہر نہیں کر رہا۔ وہ لوگ جو سٹاک مارکیٹ میں یا اس طرح کی دیگر کرنسیز میں ٹریڈنگ کرتے ہیں، یہ وقت ان کے لیے بھی خوش آئند ثابت ہوگا۔ ان معاملات سے مالی فائدہ بھی حاصل کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اوورال بات کی جائے تو یہ عشرہ برج سنبلہ والوں کے مالی معاملات میں، مالتی صورتحال میں بہتری کو ظاہر کر رہا ہے۔ عشق و محبت کے معاملات کی طرف آپ کی خاص توجہ دیں گے۔ ملازمین پر ضرورت سے زیادہ اعتبار کرنا آپ کے لیے نقصان کا باعث بنے گا۔ ان دنوں میں آپ کی عزت و وقار، شہرت میں اضافہ دیکھنے میں آئے گا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کا لوگوں سے ملنا جلنا، میل ملاقات بھی زیادہ رہے گی۔ قرضہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں تو کوشش جاری رکھیں، وہ ملتا نظر آ رہا ہے۔ انعامی اسکیمیں، پرائز بونڈ وغیرہ کھیلنا آپ کے لیے مالی فائدے کا باعث بنے گا۔ وراثتی امور کے فیصلے کے امکانات بہت کم ہیں۔ شریک حیات کے ساتھ تعلقات کچھ سازگار رہیں گے۔ اس کے علاوہ مخالفوں اور دشمنوں سے بھی محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ وقت آپ کے خلاف ان کی طرف سے ہونے والی سازشوں کو ظاہر کر رہا ہے۔ کاروباری افراد کے لیے عرصہ کام میں فائدہ اور اضافہ لے کر آئے گا۔ اس عرصے کے دوران پانی، مشروبات وغیرہ کا استعمال ان دنوں میں زیادہ رکھیں، کیونکہ آپ کی مصروفیات اس عشرے میں کچھ زیادہ رہیں گی، اور ایک اچھی صحت کے لیے آپ کا ان کا استعمال بہت ضروری ہے۔ جن معاملات، جن مسائل کو لے کر آپ ذہنی پریشانی، ذہنی دباؤ کا شکار ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ان کی حل طلب شکل نکلتی نظر آ رہی ہے، اور آپ کی ذہنی پریشانی، مشکلات میں کمی واقع ہوگی۔ بینکوں سے وابستہ معاملات میں بھی آسانی دیکھنے میں آئے گی۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ، یا حیو، یا قیوم، 3 تسبیح آپ نے سی کرنی ہے روزانہ فجر کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ حسب توفیق لوبیہ کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 7 اگست کی ہے، اور اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 4 اگست کی ہے۔